الصلاۃ والسلام میری نہایت واجب الاحترام مائیں اور بہنیں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ بڑی برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے لیے اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی سے دعا کیا کرتے تھے، اور یوں دعا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا۔ تو الحمدللہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بڑی فضیلت کا مہینہ ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس مہینے کی فضیلت کو یوں ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اس سے اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم یہ بے مثال کتاب ہے، آخری کتاب ہے۔ اس بابرکت عظمت والی کتاب کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے میں اتارا ہے۔ تو رمضان مبارک کی فضیلت اور اس کی افضلیت کا اندازہ آپ یہیں سے لگا سکتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کو اتارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مقدس اور پاکیزہ کتاب قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ میں نازل فرمایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں دو عبادتیں خاص طور سے رکھی ہیں۔ ایک روزے کی عبادت ہے اور ایک تراویح کی عبادت ہے۔ روزے کی عبادت کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جس نے رمضان مبارک کا مہینہ ایمان اور یقین کے ساتھ میں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یہ بڑی فضیلت ہے۔ دوسرے، اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں اس کی راتوں میں تراویح کو سنت قرار دیا۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس نے ایمان اور یقین کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے میں قیام یعنی تراویح کی نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت ہے جو حدیث میں اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے: اعطیت امتی خمس خصال فی رمضان لم تعطها امة قبله، خلوف فم السائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، وتستغفر لهم الملائکة حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويسير إليك، ويصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله۔ مسند احمد۔
اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو رمضان شریف میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی جو پہلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی. یعنی 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایسی مرحمت فرمائی. اس سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی امت کو وہ 5 چیزیں نہیں مرحمت فرمائی. ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزہ رکھنے والے بندے کے منہ سے جو بو نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. یہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے اس امت کے روزے داروں کے لیے فرمائے. دوسری چیز اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے روزے داروں کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ افطار کے وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں. نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے سجا دی جاتی ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے نیک بندے مشقتیں اپنے اوپر سے ہٹا کر تیری طرف آئیں گے. اور نمبر 4 جس امت کے روزے داروں کے لیے ہے اس مہینے میں سرکش شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر دیتے ہیں. لوگ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے برکت کی وجہ سے اس امت کے روزے داروں کے لیے سرکش شیاطین کو قید کر دیا ہے. نمبر 5 جو اس امت کی خصوصیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 چیزیں عطا فرمائی، ان میں سے ایک رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی. صحابہ نے عرض کیا کیا یہ شب قدر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری کام ختم ہونے کے وقت دی جاتی ہے. تو یہ 5 خصوصیتیں اس امت کے روزے داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کے جو روزے چل رہے ہیں ان روزوں کو بڑی پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ خود رکھیں، گھر میں بچیوں سے رکھوائیں، مرد حضرات سے رکھوائیں، چھوٹے بچوں سے رکھوائیں. ہاں آج کل ایک بات عورتوں میں بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہے. 9 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے اور آج کے زمانے میں بچہ جو ہے 10 سال کے بعد بچے کو آپ کو روزہ رکھوا دینا چاہیے. عورتیں کیا کرتی ہیں کہ ہم اپنے بچے کا روزہ اس وقت رکھوائیں گی جبکہ ہم تمام کے تمام لوگوں کی دعوت کریں گے اور تمام کے تمام لوگوں کو بلا کر کھانا کھلائیں گے. عادت سی بنا لی عورتوں نے. میں تو اپنی زبان میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں یہ بھنڈارا ہے، بھنڈارا، کہ بچے کا روزہ رکھوایا اور چند دیغے اتروا دی. یہ بھنڈارا ہوتا ہے. دین کے نام پر ایسی خرافات، ایسی رسمیں. غریب کے بچے بے سہارا جن کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی، وہ کیا سوچتے ہوں گے اس بارے میں؟ اپنے بچوں کو روزہ رکھوائیں. اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من افطر یوما فی رمضان من غیر رخصت رخصها اللہ لم یقض عنہ صیام الدہر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دن رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور پھر تمام عمر کے روزے بھی رکھے تو اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ لگائیں. ہماری مستورات بچے بالغ ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے روزہ نہیں رکھواتی بچوں کا اور بچیوں کا کہ جی ابھی بھنڈارا کا انتظام نہیں ہے. ہاں سیدھی سی بات ہے، بھنڈارا ہی ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں وہ روزہ ایک مخفی عبادت ہے، بندے اور اللہ کے درمیان اس کا معلوم ہوتا ہے. آپ 5 وقتہ نماز پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، آپ وضو بناتی ہیں، گرمی کا احساس آپ کو ہوتا ہے، پسینہ شرابور بندے کو آتا ہے. پانی کے لیے وضو کرنے کے لیے 5 وقتہ مسلمان بیٹھتا ہی ہے اور اس کے علاوہ بھی دن میں نہ جانے کتنی بار وہ وضو بناتا ہے، لیکن 3 بار پانی
منہ میں ڈالے گا لیکن صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا. کیوں؟ کس کو پتا ہے منہ میں پانی لیا پیا کہ نہیں پیا؟ یہ تو رب جانتا ہے نا. تو روزے کی عبادت صرف اللہ کے لیے، نہ کہ یہ دکھانے کے لیے کہ میرے بیٹے نے روزہ رکھا ہے، میری بیٹی نے روزہ رکھا ہے. اس لیے میری ماؤں بہنوں، یہ جو کثرت سے رسم ہمارے درمیان میں چل پڑی ہے، روزہ رکھوانے کی رسم، پھر اس میں کھانے کے انتظامات ہوتے ہیں، لوگوں کی نمازیں فوت ہوتی ہیں، دعائیں کوئی نہیں مانتا، عصر کی نماز ضائع ہوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، مغرب کی نماز ضائع ہوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، اور پھر بس اسی کھانا کھلانے میں، یہ کرنے میں، وہ کرنے میں عشاء بھی ختم اور تراویح بھی ختم. مہمان آتے ہیں، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے آتے ہیں، جب گھروں کو لوٹتے ہیں تو ان کا روزہ نہیں ہوا تھا، روزہ نہیں رکھتے. کیا فائدہ ایسے روزہ رکھوانے کا اور روزہ کھلوانے کا کہ جس میں اتنے لوگوں نے روزے چھوڑ دیے، نمازیں چھوڑ دی. اس لیے اپنے بچوں کے خاص طور پر رمضان مبارک میں روزے رکھوانے کا اہتمام کریں. 2 عبادتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں مخصوص قرار دی، ایک روزے کی عبادت اور ایک تراویح کی عبادت. روزے کی عبادت میں تو حد درد آج کے زمانے میں عورتوں میں سستی اور لاپرواہی پائی جا رہی ہے، اور تراویح میں تو اس سے بھی زیادہ سستی اور غفلت برتی جا رہی ہے. چھوٹی موٹی سی بیماری لگ گئی، ہلکی پھلکی سی بیماری لگ گئی اور روزہ چھوڑ رہی ہے مستورات. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. انتہائی درجے آپ کے اندر کمزوری ہے، اور 2 مسلمان ڈاکٹر آپ کو یہ یقین دلا دیں آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی جان پر بنائے گی، اس صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. ہلکا سا نزلہ ہوتا نہیں، سر میں درد ہوتا نہیں، روزہ چھوڑ دیتی ہے مستورات. کسی بیماری میں تو روزہ چھوڑنا جائز ہے، اللہ معاف فرمائے. دوسری چیز جو میں نے بتایا، تراویح کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے صرف رمضان مبارک کے مہینے میں رکھا. اس میں بھی عورتیں انتہائی درجے غفلت اور سستی کا شکار ہیں کہ جی ابھی تو کھانا بنا کے فارغ ہوئے، مغرب کی نماز ادا کی، ابھی عشاء کی نماز پڑھ لیں گے، اور بس عشاء تراویح تو کون پڑھے. اللہ اکبر کبیرہ. تراویح کے ایک سجدے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی بندے کو اتنا قرب حاصل کرا دیتے ہیں اور اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ میں اور آپ اس کا یقین بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے خود قرآن کریم میں کہا کہ جب بندہ مجھے سجدہ کرتا ہے، اور 20 یا 40 سجدے روزانہ زیادہ کرنے کی توفیق بندے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے مل جاتی ہے، اس سے زیادہ اور قرب کا ذریعہ نہیں ہو سکتا. تو رمضان مبارک میں جو تراویح کی نماز، ایک تراویح کی نماز کے ایک سجدے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ عطا فرمائے گا آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں. اس لیے یہ 2 عبادت خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے میں رکھی ہیں، ایک روزے کی عبادت اور دوسرے تراویح کی عبادت. اس کے اندر جو غفلت اور سستی ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، وہ اپنے اندر سے غفلت اور سستی کو ختم کریں. بہت ساری مستورات کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ جی میں نے تو تراویح لگائی نہیں، اب میں کیا کروں، تراویح کیسے پڑھوں. لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے ایک دن نہیں پڑھی غفلت میں، دوسرے دن نہیں پڑھی، تیسرے دن شروع کر دو. عجیب و غریب مسئلے چلتے ہیں مستورات میں کہ نہیں میں نے تو شروع رمضان میں تراویح لگائی نہیں تھی، اس لیے اب تو میری تراویح لگی نہیں سکتی. کس نے بتا دیا؟ اللہ کی بندی. پتہ نہیں کیسے کیسے مسئلے کہاں سے گھڑ لیتی ہیں. آپ کی تراویح کی نماز چاند رات میں آپ نے نہیں پڑھی، اگلے دن نہیں پڑھی، تیسرے دن نہیں پڑھی، چوتھے دن نہیں پڑھی، غفلت سستی میں توبہ کرو اور پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تراویح کی نماز لگا لو، آپ کی تراویح کی نماز ہو جائے گی. اور مستورات میں الٹے سیدھے مسئلے چل رہے ہیں. اور اللہ معاف کرے تو میں بھی کوئی مسئلہ بتا دوں میری ذات کو نشانہ بنانے لگتی ہیں کہ اس نے تو یوں بتا دیا تھا، اور مانتی نہیں. پھر خوب کئی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں میں یہ بات. میں کوئی مسئلہ بتاتا ہوں، سنتی غلط ہے، بتاتی غلط ہے، عمل تو کرنا ہی کسی کو نہیں. کئی بار
اجی مفتی صاحب نے تو یوں کہہ دیا، مفتی صاحب نے تو یوں بتا دیا، علماء پر اعتماد نہیں، اور تو کس پر ہوگا؟ اس لیے میں نے بتا دیا تراویح کی نماز نہیں شروع کی، آج سے شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف بڑی متوجہ ہوتی ہے اس مبارک مہینے میں، اور اس مبارک مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش سے ہم دور کر دیے گئے، تو مجھے بتاؤ اور کون سا دن ہمارے لیے ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے ہم قربت کا ذریعہ حاصل کریں گے، اللہ کے قرب ہونے کا ذریعہ سے۔ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر تشریف لائے اور آپ نے خلاف عادت یوں کہا آمین۔ صحابہ حیران، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا اللہ کے نبی آج آپ نے خلاف عادت آمین کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یوں کہا ہلاک ہوتی وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ کون کر رہا ہے ہلاکت کی دعا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ہلاکت کی دعا پر آمین کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر اسلام حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بتاؤ ہماری ہلاکت میں کیا تردد رہ جائے گا کہ جبرائیل جیسا مقرب فرشتہ بد دعا کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا پر آمین کہیں، پھر بھی ہمارے روزے ٹھیک نہ ہو، پھر بھی ہماری تراویح کی نماز میں رات کو لمبا قیام نہ ہو اور اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا نہ ہو۔ اس لیے یہ انتہائی درجے کی جو سستی اور غفلت ہے اس کو دور کریں، تراویح کی نماز کا اہتمام کریں اور روزوں کا اہتمام کریں۔ تیسری چیز جو رمضان المبارک میں خاص اللہ تعالیٰ نے رکھی وہ یہ ہے قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل فرمایا، خاص تعلق ہے رمضان المبارک کے ساتھ قرآن کریم کو، اس لیے روزانہ تلاوت کرنے کا اہتمام کریں، کم سے کم روزانہ ایک پارہ، زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھ سکتی ہیں اتنا کم ہے، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، دوپہر پڑھیں، عصر بعد پڑھیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ الف لام میم یہ ایک حرف آپ پڑھتی ہیں تو 30 نیکی آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نفل کا ثواب اللہ تعالیٰ فرضوں کے برابر دیتے ہیں اور ایک فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ تو خوب انہماک تندہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ موتیں اب ہمارے پاس ہیں، پھر پتہ نہیں رہے نہ رہے، زندگی میں یہ رمضان آیا آگے میسر ہو نہ ہو۔ ابھی کتنی عورتیں مستورات گزشتہ رمضان میں آپ کے ساتھ میں بیٹھ کر یہیں پر آپ کے برابر میں بیٹھ کر تلاوت سنتی تھی، تعلیم میں آتی تھی، لیکن اس رمضان میں حیات نہیں ہے۔ موت زندگی کا کسی کو نہیں پتہ، غنیمت جان ان اوقات کو اور اللہ کی عبادت میں۔ پھر اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں کی رمضان مبارک میں کثرت کیا کرو۔ اللہ کے نبی وظیفہ کون بتا رہا ہے؟ پیغمبر اسلام۔ مستورات پوچھتی ہیں کون سی تسبیح پڑھیں؟ حدیث سے پوچھو نا، حدیث میں اللہ کے نبی نے کون سی تسبیح بتائی؟ پتہ نہیں کون سی تسبیح جپتی رہتی ہیں، بس اس نے یہ بتا دیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی رمضان مبارک میں کثرت کیا کرو۔ نمبر 1 کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے اور جا کر یوں کہا اللہ کوئی کلمہ ایسا بتا دے، کوئی دعا ایسی بتا دے میں تجھے یاد کر لیا کروں، تاکہ میں اس کلمے کے ذریعے تجھ سے دعا کر لیا کروں۔ کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ یوں کہا کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ کلمہ تو تیری ساری دنیا لیتی ہے، میں تو کوئی خاص وظیفہ چاہتا ہوں. اللہ نے یوں کہا موسیٰ میرے علاوہ عرش کے سارے فرشتے، زمین آسمان کی ساری مخلوق ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا چھپ جائے. آپ اندازہ لگائیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ 4 چیزوں کی اس میں کثرت کیا کرو. ان میں سے نمبر 1 کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ. دوسری چیز اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں استغفار کی کثرت کیا کرو. اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ استغفار ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ ہے، ہر مصیبت میں آسانیوں کا راستہ ہے، ہر غمزدہ کے غم کو دور کر دیتا ہے، ہر رنج اور تکلیف سے انسان کو نکال دیتا ہے. یہ وظیفے کون بتا رہا ہے؟ اور مستورات پوچھتی رہتی جی کوئی تصویر بتاؤ جی کیا تصویر پڑھنی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا معمول بتا دیا. تمہیں رمضان المبارک میں کیا پڑھنا ہے؟ کیا کہا؟ استغفار کی کثرت کرو. سب سے چھوٹا استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ بہترین گناہگار وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرے، استغفار کرے، اس سے معافی مانگے. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس مہینے میں ذرا سے بہانے ڈھونڈتی ہے، ذرا سے بہانے ڈھونڈتی ہے. آپ اندازہ کہ بس میرا بندہ مجھ سے ایک بار کہہ تو دے اللہ تیری محبت کا واسطہ ربا تو مجھے معاف کر دے. اللہ معاف کر دیتا ہے. بندے کی طرف اللہ پوری رحمت ایسے برساتے ہیں رمضان کے مہینے میں جیسے موسلا دھار بارشیں برستی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے لینے والے تو بنے. تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ فرمایا کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. اور ان 4 چیزوں کو آپ چند کلمات میں جو بھی کہہ سکتی ہیں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اس میں کلمہ بھی آ گیا، استغفار بھی آ گیا اور جنت کی طلب بھی آ گئی اور جہنم سے پناہ بھی آ گئی. اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، واعوذ بک من النار، اور میں آپ سے جہنم کی پناہ. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جو تسبیح لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ رمضان المبارک کی تسبیحات ہیں. خوب چلتے پھرتے ان تسبیحات کو پڑھیں اور تلاوت کا خوب اہتمام کریں. اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں خود حضرت جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سنایا کرتے. اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو قرآن کریم پڑھ کر کے سنایا کرتے. اب آپ اندازہ لگائیں تو نمبر 1 رمضان المبارک میں 2 عبادتیں خاص ہیں، روزے کی عبادت، تراویح کی عبادت،
جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی ان دونوں عبادتوں کو ایمان اور یقین کے ساتھ میں کرے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر تلاوت قرآن جتنا ہو سکتا ہے اتنا قرآن پڑھیں، اور چوتھے نمبر پر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد رکھیں، استغفار کی کثرت کریں، جنت کی طلب مانگیں اور جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہو جائے اللہ اس کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کی قدردانی کرتے ہوئے خوب فرائض واجبات سنن و آداب کی رعایت رکھتے ہوئے خوب عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔